سیریل کو دیکھ کر کے سو رہی ہے، گانے خود بھی گا رہی ہے. یاد کیجئے ایسے شکم سے بچہ پیدا ہونے والا غلام غوث نہیں ہو سکتا، شیطان کا غلام تو ہو سکتا ہے غوث کا غلام. اور مانگنے والوں مانگو، دعاؤں میں مدینہ مانگو. مانگنے والوں مانگو، دعاؤں میں مدینہ مانگو. زندگی گزرے مکے میں تو مدینے میں مرنا مانگو. مانگنے والوں مانگو، دعاؤں میں مدینہ مانگو. زندگی گزرے مکے میں تو مدینے میں مرنا مانگو. بات مرنے کے مہک اٹھے لحد کے گوشے، اس لیے اپنے کفن میں محمد کا پسینہ مانگو. اس لیے اپنے کفن میں محمد کا پسینہ مانگو. اور عشق و محبت کے امام فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھتی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور یا رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ. اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور ہم بھکاری وہ غریب ان کا خدا ان سے فزوں. ہم بھکاری وہ غریب ان کا خدا ان سے فزوں. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. اور مقتے میں عشق و محبت کے امام فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے. ذہن کو قریب کریں. یہ اشعار میں نے کسی اور کے نہیں بلکہ عشق و محبت کے امام کے اشعار آپ کی پاکیزہ سماعت کے حوالے پیش کیا ہے. کون امام؟ وہ امام جن کا کوئی شعر قرآن کی ترجمانی سے خالی نہیں ہوتا. جن کا کوئی شعر یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کی حدیث کی ترجمانی ہے. عشق و محبت امام فرماتے ہیں مکے میں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. جب نبی کونین کی تعریف کرنے والا خدا کی ذات ہے. جب نبی کی تعریف و توصیف کرنے والا اللہ رب العزت ہے. جو خدا ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے مصطفیٰ تیرے ذکر کو ہم نے بیان کر دیا. اندازہ کیجئے جس کے ذکر کو خدا نے بیان کیا ہو، جس کے مقام و مرتبے کو اللہ نے بیان کیا ہو، جس کی رفعت و عظمت کی قسم اللہ کھا رہا ہو، اور جس کی عظمت کے تعلق سے رب ارشاد فرما رہا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے مصطفیٰ تیرے ذکر کو ہم نے بیان کر دیا. تو اندازہ کیجئے جس کے ذکر کو خدا نے بیان کیا ہو تو دنیا کی ساری طاقتیں اور رب کی طاقت ایک طرف ساری دنیا مل کر کے ذات مصطفیٰ پہ کوئی آنچ نہیں لا سکتا. حضرات میں نے عشق و محبت کے امام کے اشعار پیش کیے. اسی ہندوستان کے اندر علامہ اقبال بھی پیدا ہوئے. اسی ہندوستان کے اندر جگر مراد آبادی بھی پیدا ہوئے. اسی ہندوستان کے اندر داغ دہلوی بھی پیدا ہوئے. مگر زمانہ نے علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا، جگر مراد آبادی کو جگر مراد آبادی کہا، داغ دہلوی کو داغ دہلوی کہا. مگر خدا کی قسم قربان جاؤ عشق و محبت
عشق و محبت کے امام پر زمانہ نے امام احمد رضا کو نقی علی خان کا بیٹا نہیں کہا، زمانہ نے امام احمد رضا کو مصطفیٰ رضا خان کا باپ نہیں کہا، زمانہ نے آپ کو احمد رضا نہیں کہا، بلکہ جب بھی کہا گیا تو عشق و محبت کا امام، جب بھی آپ کو یاد کیا گیا عشق و محبت کے امام کے نام سے یاد کیا گیا، اس لیے ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان عشق و محبت کے امام سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیتا ہے، اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے، اس لیے کہ اس امام نے جب بھی قلم اٹھایا ہے اپنے خاندان کی تعریف نہیں کیا، جب بھی قلم اٹھایا ہے اپنے گھر والوں کی تعریف نہیں کیا، جب بھی قلم اٹھایا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے والضحیٰ کی تعریف کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے روح انور کی تعریف کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے زلف معمر کی تعریف کیا ہے، جب بھی آپ نے قلم اٹھایا ہے نبی کونین کی تعریف و توصیف میں قلم اٹھایا ہے، اور زمانہ کو امام اہل سنت نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے سب سے اونچا اپنے بعد، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اعظم کی ذات ہے، اسی لیے آپ فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ عشق و محبت کے امام نے دنیا والوں کو یہ مزاج دیا اور یہ پیغام دیا کہ تمہیں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو نبی کونین سے ہونی چاہیے، تمہیں سب سے زیادہ لگاؤ اور عشق ہونا چاہیے تو نبی کونین کی ذات سے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی ذات سے ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے، اندازہ کیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یا رکھنا صرف اپنے آپ کو بچا لینا، آپ ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اپنے ماتحتوں کو بھی بچانا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تو سمجھ میں آیا، مگر اپنے گھر والوں کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو، اس کی صورت یہ ہے اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، ان کاموں سے روکو جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس طرح سے تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس شدت بری آگ سے بچا سکتے ہو۔ آج عقیدہ مسنونہ کا موقع ہے، اولاد کی تربیت کا حوالہ ہے، اولاد کی تربیت کا سوال ہے۔ لوگ بڑی منتوں کے بعد باپ بنتے ہیں، بڑی آرزوؤں کے بعد باپ بنتے ہیں، بڑی منتوں کے بعد جب وہ صاحب اولاد ہوتے ہیں ان کی باہیں کھل جاتی ہیں، خوشی کے مارے وہ مچلنے لگتے ہیں،
مگر یاد رکھیے گا جہاں اپنی اولاد کی پرورش کی ضرورت ہے وہی پرورش سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی جائے, اپنی اولاد کو اچھا راستہ دکھایا جائے, انہیں صحیح تعلیم دی جائے, انہیں صحیح راستہ دکھایا جائے. مجھے یاد آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی کونین فرماتے ہیں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ہر انسان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کے جو ان کے ماتحت تھے, جو ان کے زیر نگرانی تھے, کل قیامت کے دن آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, اپنی اولاد کو حلال لقمہ نہیں کھلایا, اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو اس کا وبال آپ پر آئے گا. مجھے یاد آتا ہے, اندازہ کیجئے حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے. بڑا زمانہ ہو گیا تھا لیکن حضرت شیخ مخدوم اشرف کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. آپ کے والد گرامی شیخ ابراہیم نور بخشی کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. بہت زمانے کے بعد اللہ نے حضرت مخدوم اشرف کے والد گرامی کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک نور کی کرن کو کھلایا. جو ہی آپ کے والد گرامی کو معلوم ہوا کہ میری محترمہ امید سے ہے, وہ عمل سے ہے, آپ نے اپنی بہن کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا میری بہن میرے گھر میرے گھر آپ کی بہن آپ کے گھر آتی ہے. آنے کے بعد آپ نے فرمایا میری بہن میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے تاکہ تم اپنی بھابھی اور میری اہلیہ محترمہ کا خیال رکھو. عرض کرتی ہے میرے بھائی میں کیا خیال رکھوں, میں کس بات کا خیال رکھوں؟ تو آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں میری بہن یہ خیال رکھنا کہ میری بیوی جو لقمہ کھائے وہ حرام کا لقمہ نہ ہو, میری بیوی جو سوچے اس کی سوچ اچھی ہو, میری بیوی نمازوں کی پابندی کرے, میری بیوی قرآن کی تلاوت کرتی رہے. تم خیال رکھنا کہ اس کی کوئی حرکت شریعت کے خلاف نہ ہو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مخدوم پاک کے والد گرامی نے کس طور پہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا تھا جب حضرت مخدوم اشرف اپنے والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں ہے. کس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے, نظر جائے صحیح جگہ پر جائے, نظر جائے اچھی جگہ پر جائے. میری قوم کی مائیں ذرا ذہن کو قریب کرو اور اندازہ کرو. آج زمانہ یہ شکوہ کرتا ہے میری اولاد نافرمان ہو گئی, میری اولاد میری بات نہیں مانتی, مجھے گالیاں دیتی ہے, مجھے برا بھلا کہتی ہے, وہ میری بات نہیں مانتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے لوگوں, جب ہماری اور آپ کی محترمائیں امید سے ہوتی ہے آپ نے کتنا خیال کیا؟ حد تو یہ ہے آج کی مائیں جب رات کو سوتی ہیں, جب امید سے ہوتی ہیں سیریلوں کو دیکھ کر کے سوتی ہیں. انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, انہیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا, انہیں تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے تھا, انہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا, انہیں رسول اعظم کا ذکر کرنا چاہیے تھا, لیکن انہیں فرصت نہیں ملتی. سیریل کو دیکھ کر کے سو رہی ہے, گانے خود بھی گا رہی ہے. یاد کیجئے ایسے شکم سے بچہ پیدا ہونے والا غلام غوث نہیں ہو سکتا. شیطان کا غلام تو ہو سکتا ہے, غوث کا غلام نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی جائے. اپنی اولاد کو ایسے موقع پر اپنی اہلیہ محترمہ کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ تم قرآن کی تلاوت کرتی رہو, تو قرآن پڑھتی رہا, تو قرآن کی تلاوت کرتی رہا, ذکر و اذکار کرتی رہا, تو قرآن پڑھتی رہا, نعت نبی سنتی رہا. یاد رکھیے گا آج زمانہ کہتا ہے بچہ پیٹ میں ہے, اس کا اثر کیا ہوگا, وہ تو پیٹ میں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ جس خاص کے ماننے والے ہیں, جس کتب کے ماننے والے ہیں, سیدۃ الاولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا, جن کی والدہ محترمہ 18 12
قرآن کی حافظہ تھی. جب سرکار غوث اعظم اپنی مشفقہ ماں کے شکم اطہر میں تھے، روزانہ ماں کام بھی کرتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی، کپڑا بھی دھوتی، قرآن کی تلاوت کرتی، جو بھی کام کرتی قرآن کی تلاوت کرتی. آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا، اس کا ثمرہ دیکھا. حضور عبد القادر جیلانی اس دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو آپ خود بھی 18 قرآن کے حافظ بن کر کے تشریف لائے. اور آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور آج دنیا والے بھی کہا کرتے ہیں کہ ماں کو ایسی غذا نہ کھلائی جائے جس سے گیس بنتا ہو، اس کا اثر بچے پر پڑے گا. انہیں آلو زیادہ نہ کھلایا جائے، انہیں بادی چیزیں نہ کھلائی جائے، انہیں ٹھنڈا نہ کھلایا جائے، انہیں ٹھنڈا پانی نہ پلایا جائے، بچے پہ اثر پڑے گا. تب میں کہنا چاہتا ہوں ٹھنڈے پانی کا اثر اولاد پر پڑ سکتا ہے، بادی غذاؤں کا اثر اولاد پر پڑ سکتا ہے. تو یاد رکھنا حرام لقمے کا بھی اثر اولاد پر پڑے گا. اگر تم نے اپنی اولاد کی پرورش حرام لقمے کے ذریعہ کیا ہے، ان کے جسم میں جو خون جائے گا وہ حرام لقمے کا ہوگا. تو دنیا میں آنے کے بعد وہ ماں باپ کا غدار تو ہو سکتا ہے، وفادار نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنی اولاد کی پرورش بھی کی جائے تو حلال رزق سے کی جائے، اپنی اولاد کی تربیت بھی کی جائے تو اچھے انداز میں کیا جائے، اپنی اولاد کی تربیت کی جائے تو اس طور پہ کیا جائے جس طور پہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کا حکم دیا ہے. کون نہیں جانتا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو؟ بس میں اشارہ کر رہا ہوں، ذہن کو قریب کرے. شیر خارجی کے زمانے میں بچپنے میں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. اب ماں پریشان تھی، بیٹے کی کفالت کیسے ہوگی، کس طور پر اس کی پرورش کا انتظام کیا جائے. ان کے بھائیوں نے کہا چونکہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والد محترمہ بادشاہوں کے خاندان سے تھی. بھائیوں نے کہا بہن تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آجا میرے گھر آجا، تمہارے بچے کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے، تمہاری کفالت کی ذمہ داری میری ہے. بہن میرے گھر آجا، یہ ذمہ داری میرے حوالے کر دے. تب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ نے کہا تھا میرے بھائی یاد رکھنا تیرا تعلق بادشاہوں کے خاندان سے ہے، تیرا تعلق بادشاہانہ گھرانے سے ہے، اور بادشاہوں کے یہاں حرام و حلال کی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے میں کبھی بھی تمہارے گھر نہیں جا سکتی. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ نے آپ کی جو پرورش کیا تھا چرخے کو چلا کر کے کیا تھا، چرخے کو چلا کر کیا تھا. اندازہ کیجئے چرخے کو چلا کر کیا تھا، اور اس طور پہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تھی. ایسا انہیں طور و طریقہ سکھایا تھا. اور بچپن ہی میں 4 سال کی عمر ہے اسی وقت آپ کی والدہ ماتا نے کہا تھا بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. مسلمان کی شان کے لائق یہ نہیں کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اس وقت اپنی ماں سے کہا تھا، واقعہ بڑا مشہور ہے بس میں صرف ٹچ کر رہا ہوں. ماں سے کہا تھا میری ماں میں نماز پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا، میں نماز پڑھوں گا بدلے میں مجھے کیا ملے گا. تب آپ کی والدہ نے فرمایا تھا بیٹے چونکہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو شکر بہت پسند تھی، یہ میٹھی چیز بڑی پسند تھی، آپ نے فرمایا تھا بیٹے نماز تم پڑھو گے تمہیں شکر ملے گی. اور دیکھیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے نماز پڑھنا شروع کیا. آپ نماز پڑھتے اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے جانماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی. ایک بار آپ اپنے دوستوں
دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جنگل چلے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ وہیں پہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اب رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، پروردگار اب تک میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر تسلی دیا تھا کہ بیٹے نماز پڑھو گے شکر ملے گی، پروردگار آج کیا ہوگا؟ کہیں اگر میرے بیٹے کو شکر کی پڑیا نہ ملے، کہیں وہ نماز سے غفلت نہ ہو جائے۔ دعا کرنا تھا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں مصلی کو اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج شکر کی پڑیا نہیں بلکہ پوری زمین شکر میں تبدیل ہو چکی ہے، پوری زمین شکر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تب والدہ نے فرمایا تھا، بیٹے اب تک تو نے شکر کی لالچ میں نماز پڑھی تھی، اب اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے نماز پڑھو، رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ مجھے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یقیناً ثناءل صاحب زاہد صاحب خوش نصیب ہے، آپ نے ایک عظیم الشان ذکر مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ آپ سے ہم سے نبی کا ذکر کرا لے رہا ہے، ورنہ نہ خدا ہماری عبادتوں کا محتاج ہے نہ مصطفیٰ ہمارے ذکر کے محتاج ہے۔ چونکہ علامہ صدیق حسن صاحب قبلہ بڑے بےتابی کے ساتھ خطیبانہ انداز میں تیار ہیں، اس لیے میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔